محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست، خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ مفاجات۔ اقبال کے نزدیک ہمہ اوست سب کچھ خدا ہے کا نظریہ اگر آزاد روح کے ساتھ ہو تو وہ معرفت بن جاتا ہے، لیکن اگر غلام ذہن کے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ تسلیم و بے عملی کا جواز بن جاتا ہے۔ یعنی ایک آزاد روح ہمہ اوست کہہ کر کائنات میں خدا کی تجلی دیکھتی ہے، مگر غلام روح ہمہ اوست کہہ کر دنیا سے فرار اختیار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے جو کچھ ہے سب خدا کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اقبال اس کو روحانی عجز اور فکری غلامی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ تصوف ہے جو انسان کو حرکت، عمل اور ارادے سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں اقبال ایک تیز طنزیہ چوٹ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان محکوم سالک خود زندہ نہیں، خود مردہ ہے۔ اس کے اندر روحانی زندگی ختم ہو چکی ہے، اس کی ذات ہی اس کی قبر بن گئی ہے، اور وہ خود اپنی اچانک موت ہے۔ یعنی وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اس کی موت بھی خود اس کے اندر ہے۔ یعنی اقبال کی زبان میں محکوم کی روح مر چکی ہے، وہ بظاہر چلتا پھرتا انسان ہے مگر اندر سے خالی، بے جان اور مردہ ہے۔ اس کی عبادت، اس کا تصوف اور اس کا فلسفہ سب بے جان رسمیں ہیں۔ یہ شعر صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ پوری امت کی ذہنی غلامی پر تبصرہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب قوموں کے دل سے آزادی، خودی اور عمل کی آگ بجھ جاتی ہے تو وہ ہمہ اوست جیسے خوبصورت خیالات کو بھی بے عملی کا پردہ بنا لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تصوف، فلسفہ اور مذہب سب خود مرقد بن جاتا ہے، یعنی روح کے بجائے قبر کی علامت۔ اقبال کا یہ شعر چیخ کر کہتا ہے غلام روح کبھی عارف نہیں ہو سکتی۔ تصوف اگر تمہیں عمل سے روکے تو وہ تصوف نہیں، وہ قبر ہے۔ حقیقی سالک وہ ہے جو ہمہ اوست کہہ کر کائنات میں حرکت پیدا کرے، خدمت کرے اور خودی کو بلند کرے۔ یہ شعر دراصل غلامی کے خلاف ایک فکری اعلان ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر روحانی مسافر کا دل محکوم ہے تو اس کا تصوف مردہ ہے، کیونکہ زندہ ایمان عمل، حرکت اور حریت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا انسان خود اپنی موت ہے، خود مردہ، خود مرقد، خود مرگ مفاجات۔ لفظی مفہوم محکوم و سالک۔ اگر کوئی سالک، راہ حق کا مسافر، صوفی یا سچائی کا طالب غلام ہو جائے، یعنی اس کا ذہن یا ارادہ آزاد نہ رہے، تو یہی ہے اس کا ہمہ اوست۔ تو اس کا ہمہ اوست یعنی فلسفہ وحدت الوجود، سب کچھ خدا ہے، دراصل ایک بے عملی اور بے روح خیال بن جاتا ہے۔ خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ مفاجات، وہ خود مردہ ہے، خود اپنی قبر ہے اور خود اپنی اچانک موت کا سامع بھی۔